کہ بارش تمہاری مرضی سے نہیں ہوتی، جہاں تم چاہتے ہو وہاں نہیں ہوتی، بلکہ بارش تو میرے رب کی وجہ سے ہوتی، جس کو بھی سورہ نور میں آپ پڑھ کے آئیں، الم تر ان اللہ یجزی سحابا، کیا تم نہیں دیکھتے تمہارا پروردگار بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے، کیسے لے کر آتا ہے اللہ بادلوں کو، وہ پھر برساتا ہے اللہ رب العزت، بادل کو لانے والا بھی وہ، برسانے والا بھی وہ، اور پھر اس زمین کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے والا کہ بارش کے پانی کو ابزارو کر لیتی ہے۔ ایک لمحے کو سوچیے، اگر زمین کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی کہ ابزارو کرتی ہوتی، جذب کرتی بارش کے پانی کو، تو بتائیے یہ پانی اگر کھڑا ہو جاتا تو بارش کا پانی زیادہ دیر کھڑا ہو جائے تو بدبو دینے لگتا، تو ہماری زمین کا کیا حال ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے برسانے کا ذمہ بھی لیا ہے اور پانی کو ٹھکانے لگانے کا ذمہ بھی لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم اس بارش کے پانی کو، اس بارش کو سرکولیٹ کرتے ہیں، گھماتے ہیں، پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان کے درمیان، تاکہ لِيَذَّكَّرُوا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 یعنی کہ 47 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، الَّذِي جس نے جعلا بنایا تمہارے لیے، اللیل رات کو، کیا بنایا؟ لباسن، لباس، ڈھانپنے والی چیز کو لباس کہتے ہیں، جو چیز ڈھانپ دے، ڈھانک دے، چھپا لے، اس کو کہتے ہیں لباس۔ اللہ کہہ رہا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو لباس، ڈھانپنے والی چیز، ڈھک دینے والی چیز۔ اللہ رب العزت آسمان پر ایسا لگتا ہے رات میں جیسے کوئی کالی چادر اڑا دیتا ہے، کالی چادر سے آسمان کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اور وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نوم نیند کو کہتے ہیں، عربی میں بھی ہم اذان میں کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو فرمایا وَالنَّوْمَ، اور بنایا نوم کو، نوم مانے نیند کو، سباتن، سباتن مانے آرام کی چیز، سباتن سبت سے بنا ہے۔ سبت کا مطلب ہوتا ہے قاطع، توڑنے والا، کٹ کرنے والا، یعنی پورے ہفتے کی ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے والا، قطع کرنے والا۔ اس لیے یہودی سیٹرڈے کے دن کو جو ہے وہ سبت کہتے ہیں، ان کے نزدیک ہفتے کے دن کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں، چھوٹا موٹا کام کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ سبت کا معنی ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر آرام کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، جو نیند ہوتی ہے وہ آرام دہ چیز ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورہ نبا میں، اما یتساءلون میں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو تمہارے لیے سباتا، سباتا مانے آرام کی چیز۔ اچھا، یہاں آرام کو اللہ نے جوڑا ہے رات کے ساتھ۔ قرآن کریم نے کہیں بھی نیند کو اور سونے کو دن کے ساتھ کہیں نہیں جوڑا، سوائے دن کے اندر ابھی ایک آیت سورہ نور میں گزری ہے، وہ ہے قیلولہ کرنے کی۔ وہ جو 3 اوقات ہم نے بیان کیے تھے نا کہ نابالغ بچوں کو بھی سکھاؤ کہ تمہارے کمروں کے اندر اجازت لے کر آئیں، وہ 3 اوقات کون سے تھے؟ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور وہ وقت جب تم اتار کر رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے ظہر کے بعد، یعنی کہ قیلولہ کرنے کے لیے۔ باقی اصل سونے کا جو وقت ہے وہ رات ہے۔ تو ایک اللہ نے فطری نظام بنایا ہے۔ فطری نظام کیا بنایا ہے کہ دن بنایا کام کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے۔ تو دن میں کتنا ہی سو لیا جائے، لیکن دن کی نیند کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتی رات کی نیند کے۔
رات کی نیند میں جو سکون، جو اطمینان اللہ نے رکھا ہے وہ دن کے کئی گھنٹوں کی نیند میں نہیں آ سکتا. اس لیے رات کی نیند بہت ضروری ہے، بہت اشد ضروری ہے. تو بغیر کسی شرعی مجبوری کے رات جاگنا نہیں چاہیے اور رات کو سونے کی کوشش کرنا چاہیے. کوشش کریں اپنے بچوں کو معمور بنائیں کہ راتوں کو سوئیں اور دن کے اندر اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں. فرمایا وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، والنوم سباتن، اور نیند کو آرام، وجعل النہار، اور بنایا جس نے نہارا کہتے ہیں دن کو، وجعل النہار، اور بنایا دن کو نشورا، دوبارہ سے اٹھ کر کام کرنے کی چیز. نشورا قیامت کے دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی آدمی موت سے اٹھے گا. موت آ گئی، برزخ کا دور شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر قبر سے دوبارہ اٹھائے گا، تو اس کو کہتے ہیں نشورن. تو نیند بھی ایک طرح سے موت کی بہن ہے. اور قرآن کریم نے نیند کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی انسان کا اس وقت جو شعوری زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آدمی جب سو گیا ہے تو ہم نہیں کہتے اردو میں کہ سوتا مرا برابر ہوتا ہے، یعنی سوئے ہوئے کو کیا پتا کہ اس کے برابر سے کون گزرا. تو نیند بھی ایک طرح سے وفات کی، موت کی بہن ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رات کو ہم جب صبح سلاتے ہیں اس کے بعد صبح اٹھاتے ہیں. تو وجعل النہار نشورا، اس لیے ہم اٹھنے کی دعا جو پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہی دعا پڑھتے ہیں. اور جب سوتے ہوئے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے اموتو میں مرتا ہوں، و احیا اور میں زندہ ہوتا ہوں. اور دوسرا جو ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا ہماری موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے یا اسی کی طرف اٹھائے جانا ہے. تو وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا اللہ نے دن کو نشورا، پھر سے اٹھنے کی چیز. وَهُوَ الَّذِي، اب اللہ اپنی نعمتوں کا بیان کر رہا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے ارسل الریاح، بھیجا ریاح کو. ریح کی جمع ہے، ریح سنگولر ہے اور ریح کا پلورل ریاح ہے. اور وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو. اچھا ہوائیں بہت سی قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ہوائیں عذاب لے کر آتی ہیں، کچھ ہوائیں طوفان لے کر آتی ہیں، کچھ ہوائیں آدمی کے لیے، قوم کے لیے، بستی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. وہ ہوائیں آ کے پرخ سے اڑا دیتی ہیں. ٹورنیڈو بھی جو آتا ہے وہ ہوا کی صورت میں ہی آتا ہے نا. لیکن کچھ ہوائیں ہوتی ہیں کہ جن علاقوں کے اندر بارش کئی عرصے سے نہیں ہوئی ہو، یا کسی علاقے کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہو، تو بارش سے پہلے کچھ ہوا چلتی ہے جو یہ پتہ دیتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے. اب ایسی بستی، ایسی قوم جہاں گرمی ہے، یا وہ کسان جو منتظر ہے کہ بارش ہو اور اس کی زمین سراب ہو جائے، تو اس کے لیے وہ ہوا کیسی ہوگی؟ اللہ کہہ رہا وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. اور وہ ہوائیں کیسی ہوتی ہیں؟ بشرن، بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی. بین یدی رحمتی، اور اس کے آگے آگے ہماری رحمت ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ اس کے آگے، ہوا کے آگے کیا ہوتی ہے؟ ہوا کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ رحمتی. اللہ نے بارش کو اپنی رحمت قرار دیا. اردو میں ہم کہتے ہیں باران رحمت برسی. باران بارش برسی، اور باران رحمت، رحمت والی بارش برسی. حضور علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے، جب بھی بارش برسے دعا کرو اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی کر دے. کیونکہ ہر بارش
آپ کے لیے نفع بن جائے. ضروری نہیں کوئی بارش آئے گی آپ بیمار ہو جائیں گے, بچے بیمار ہو جائیں گے, غریب آدمی ہے اس کا مکان بھیگ جائے گا, اور کسی کے لیے بہت زیادہ بارش آزمائش بن جائے گی. اس لیے بارش ہو تو دعا کرے اللہم صیبا نافعا. ایک درود پاک بھی لکھا ہے, فرمایا جب بارش ہو تو درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اے اللہ درود اور سلام بھیج اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, اور کتنی تعداد میں بھیج, بعدد قطرات الامطار, بارش کے برسنے والے قطروں کی تعداد کے برابر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج. تو وہو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی, اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بین یدی رحمتی, اور اس کے آگے آگے اس کی رحمت یعنی کہ بارش ہوتی ہے. وانزلنا, اور ہم پھر برساتے ہیں نازل کرتے ہیں, من السماء, آسمان سے, ماءً, پانی, اور وہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ طہورا. طہورا کا معنی پاک اور پاک کرنے والا, دونوں کو کہتے ہیں طہورا, پاک اور پاک کرنے والا. بارش کا پانی پاک بھی ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کے جسم پر لگ گیا بارش کا پانی, آپ کے کپڑوں پر لگ گیا بارش کا پانی تو پاک ہے. اور پاک کرنے والا بھی ہے کہ آپ نے کسی باؤل میں اگر جمع کر لیا, اس سے وضو کر لیا, تو نہ صرف پانی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا بھی ہے. کچھ پانی ہوتے ہیں کہ جو پاک ہوتے ہیں لیکن پاک کرنے والے نہیں ہوتے, جس کو کتاب الطہارہ کے اندر جب ہمارا درس نظامی ہوتا ہے تو ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں نور الایضاح سیکنڈ ایئر میں, اس کا پہلا چیپٹر ہی جو ہے پانی کا بیان ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ پانی ہوتے ہیں کہ جو پاک ہوتے ہیں, پاک کرنے والے نہیں ہوتے. حنفیوں کے نزدیک وہ پانی کون سا؟ مائع مستعمل. مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے ایک باؤل کے اندر پانی رکھا ہوا اور میں نے اس پانی سے وضو بنا لیا, اور میرا وضو بن کر پانی میرے ہاتھوں سے لگ کر, میرے چہرے سے لگ کر, میرے پاؤں سے لگ کر دوبارہ اسی باؤل میں جمع ہو گیا. تالاب نہیں ہے کہ اتنا بڑا سائز کے اندر ہے, میں ابھی چھوٹے کی بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ٹب ہے یا چھوٹا سا برتن ہے, اسی میں آپ نے وضو کیا, یا پھر بعض اوقات پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, لوٹے سے وضو کرتے تھے. لوٹے سے آپ نے وضو کیا اور نیچے ایک بڑی سی پرات, ایک بڑا سا تھال بچھا دیا. تو آپ نے جس پانی سے وضو کیا وہ پانی آپ کے جسم سے ٹکرا کر تھال میں چلا گیا. اب تھال میں پانی جمع ہو گیا, آپ نے وہی تھال والا پانی دوبارہ لوٹے میں ڈال دیا, تو کیا اب دوبارہ اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. احناف کہتے ہیں وہ مائع مستعمل ہے, ایک مرتبہ یوز ہو چکا ہے پاکی کے لیے, تو اب وہ پاک تو ہے, یعنی وہ دوبارہ لوٹے والا پانی وہ جو تھال میں تھا اگر وہ کسی کے جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے گا تو ناپاک نہیں ہوگا کپڑا, لیکن اب وہ پاک کرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ یوز ہو چکا. اللہ اکبر. تو فرمایا وہو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طہورا, اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی طہورا جو بہت پاک صاف کرنے والا. سب سے زیادہ صاف کرنے والا پانی بارش کا ہوتا ہے. بارش آسمان کو کلیئر کر دیتی ہے, بادلوں کو کلیئر کر دیتی ہے, فضا کو کلیئر کر دیتی ہے, آپ کے درختوں کو دھو دیتی ہے, آپ کی چھتوں کو دھو دیتی ہے, آپ کے روڈز کو دھو دیتی ہے, سمندر کو پاکیزہ کر دیتی ہے. اور سارا جو ہوا کے اندر یہ جو پولوشن ہوتا ہے, اس سارے پولوشن کو بارش برسا کر زمین پر لے آتی ہے, اور بعض اوقات سمندروں میں لے جاتی ہے پانی اپنے ساتھ. اس سمندر کے اندر وہ تمام ڈسٹ وغیرہ, تمام مٹی وغیرہ جو ہوتی ہے سمندر میں رہ جاتی ہے, اور دوبارہ سے بخارات اڑ کر وہاں کلاؤڈ بن جاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ بادل بن جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ صاف کرنے والا پانی اللہ نے بارش کے پانی کو فرمایا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے بارش کے بعد کبھی آسمان کو دیکھیں کیسا نیٹ اینڈ کلین نظر آتا ہے. فرمایا بارش برسائی کس لیے؟ لنحیی بہ, تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے. بارش کے ذریعے کیا زندہ ہوگا؟ بلدتم میتن. بلدتن مانے کوئی بستی, کوئی کاؤنٹی, کوئی ٹاؤن, اور بلدتن کا معنی ہوتا ہے شہر. لا اقسم بہذا البلد, بلد مانے شہر. لنحیی بہ بلدتم میتن,
تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے سے زندہ کریں مردار شہر کو. یہاں وہ شہر بھی مراد ہے کہ جس شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کی فصلیں، اس کے گارڈنز، یہ تمام چیزیں مردار ہو گئی ہیں. یا ہر وہ زمین کہ جو بارش نہ ہونے کے سبب مردار ہو چکی ہے. اللہ کہہ رہا بارش برساتے ہیں تو بارش کے ذریعے سے مردار شہروں کو، میتن مانے مردار، مردار شہروں کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے بارش کے ذریعے سے. وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلاتے ہیں اس کو، کس کو؟ بارش کو، بارش کے پانی کو ہم پلاتے ہیں. نسقی ہم پلانا، یعنی اسی سے بنا نا ساقی، پلانے والا. وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلاتے ہیں اس کو، یعنی بارش کے پانی کو، مما خلقنا، ان کو جن کو خلقنا ہم نے پیدا کیا. انعامن، انعام سورہ انعام بھی ایک، انعام کا معنی جانور. انعامن، ان کو پلاتے ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا. کن کو پلاتے ہیں؟ انعامن، جانوروں کو. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسانوں کو. بارش برستی ہے تو بارش کے پانی کو ہم بھی پیتے ہیں اور انعام بھی پیتے ہیں. وَلَقَدْ، اور تحقیق، صَرَّفْنَاهُ، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں اس کو، کس کو؟ بارش کو. بینہم، ان کے درمیان، یعنی پھیر پھیر کر لانے سے مراد یہ ہے کہ بارش ایک ساتھ پوری دنیا میں نہیں برستی، بلکہ کبھی یہاں برسی تو پھر کبھی وہاں برسی، پھر کبھی وہاں برسی تو پھر کبھی وہاں برسی. یعنی پوری دنیا کے اندر یہ جو سائیکل ہے، اللہ کا جو نظام ہے بارش کا، یہ چلتا رہتا ہے. کبھی اللہ نے یہاں بارش برسائی، پھر یہاں ختم کی تو وہاں برسا دی. کبھی کبھی تو یہاں پورے شہر ڈالس میں نہیں ہوتا، ڈی ایف ڈبلیو ایریا میں، کوئی کہتا فورتھ ورتھ میں کل میں تھا، وہاں تو بارش ہوئی تھی، یہاں آتا ہے تو پلانوں میں بارش نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آن اینڈ آف، آن اینڈ آف. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اللہ تعالیٰ سوئچ کرتا رہتا ہے اس نظام کو، پہلے یہاں برسائی، پھر یہاں برسائی، پھر یہاں برسائی. کس لیے؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. ذکرہ، یذکروا مانے نصیحت حاصل کرنا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں اس بارش سے، کہ بارش تمہاری مرضی سے نہیں ہوتی، جہاں تم چاہتے ہو وہاں نہیں ہوتی، بلکہ بارش تو میرے رب کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو بھی سورہ نور میں آپ پڑھ کے آئیں. الم تر ان اللہ یجزی سحابا، کیا تم نہیں دیکھتے تمہارا پروردگار بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے، کیسے لے کر آتا ہے اللہ بادلوں کو، وہ پھر برساتا ہے اللہ رب العزت. تو بادل کو لانے والا بھی وہ، برسانے والا بھی وہ، اور پھر اس زمین کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے والا کہ یہ بارش کے پانی کو ابزارو کر لیتی ہے. ایک لمحے کو سوچیے، اگر زمین کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی کہ ابزارو کرتی ہوتی، جذب کرتی بارش کے پانی کو، تو بتائیے یہ پانی اگر کھڑا ہو جاتا، تو بارش کا پانی زیادہ دیر کھڑا ہو جائے تو بدبو دینے لگتا ہے، تو ہماری زمین کا کیا حال ہو جاتا. لیکن اللہ نے برسانے کا ذمہ بھی لیا ہے اور پانی کو ٹھکانے لگانے کا ذمہ بھی لیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم اس بارش کے پانی کو، اس بارش کو سرکولیٹ کرتے ہیں، گھماتے ہیں، پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان کے درمیان، تاکہ لِيَذَّكَّرُوا، یہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَا مانے انہوں نے انکار کیا. اکثر الناس، اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر نے انکار کیا. اللہ کفورا، بجز کفورا ناشکری کے، کہ بجائے یہ تھا کہ اس پر اقرار کرتے کہ اللہ ہے، اللہ کی نعمت کا اقرار کرتے کہ یہ بارش اللہ کی نعمت ہے، یہ اقرار کرتے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اقرار کرتے کہ جس نے بارش برسائی ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، بجائے اس کو ماننے سے اور اللہ کی توحید کے اقرار کرنے کے، توحید سے بھی اقرار کیا، اور اللہ کفورا، اور ساتھ ساتھ کیا کیا؟ ناشکری بھی کی، اللہ کی نعمت کا شکر بھی نہیں کیا. تو کیا پتہ لگا؟ بارش جب ہوتی ہے آدمی کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. پھر اللہ کہہ رہا وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبْعَثْنَا
تو ہم ضرور مبعوث کرتے، ضرور اپوائنٹ کرتے، ضرور اٹھاتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، قریہ مانے بستی، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیراً، ڈر سنانے والا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا اپوائنٹ کرتے، ڈر سنانے والا مبعوث کرتے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ اللہ ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جو پہلے پڑھ کے آئے ہیں آپ، ہر قوم کے لیے اللہ ایک ہدایت دینے والا بھیجتا ہے۔ لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کے اندر 25 گاؤں ہیں تو ہر گاؤں والا کہے کہ بھائی میرے پاس تو ایک الگ سے نبی آنا چاہیے، میں 25 گاؤں ہیں تو 25 نبی۔ اگر کسی علاقے میں، کسی ملک کے اندر، کسی بستی میں 100 گاؤں ہیں تو 100 نبی آنے چاہیے۔ اللہ کہتا ہم چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قوم کی طرف بھی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا بنا کر، اور نذیرا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، ساری مخلوق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب فرما دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم تمام کے تمام کی طرف۔ دوسری طرف فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے بھیج دیتے، لیکن یہاں نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، حضور علیہ السلام کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا فلا تطع الکافرین، تو اے محبوب آپ کافروں کی بات نہ مانیں، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی اطاعت تو نہ کر رہے تھے، نہ کرنے والے تھے، تو یہاں یہ تلقین کی ریزن اور وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو آرڈر دے اور اس آرڈر کو سامنے والا مان لے، اس کو بھی اطاعت کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات چکنی چپڑی باتوں سے کوئی آدمی کسی کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی حق بات سے اس کو ہٹانا چاہتا ہے، اور آدمی اس کی باتیں چونکہ بڑی ملائم باتیں ہوتی ہیں اور لگنے میں آپ کو ہمدرد نظر آ رہا ہوتا ہے تو بات مان لیتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ اس حوالے سے ایک شخص گزرا ہے جس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے باز رکھا جائے۔ وہ آتا اور چند اور لوگ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ملائم انداز سے ابتدا کے اندر سمجھاتے، کہتے دیکھیں آپ کی دعوت کی وجہ سے ہمارے آپس میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، آپس میں اختلافات ہو گئے، آپس کے اندر مسائل ہو گئے، ہماری یونٹی پر حرف آ رہا ہے۔ ہم پہلے قبیلے پورے عرب کے اندر ایک دھاک تھی ہماری، لیکن آپ کی دعوت نے ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے پر بھی گرد ڈالی ہے اور ہمیں آپس کے اندر ہی دست و گریبان کر دیا، تو کیا فائدہ آپس میں لڑنے کا، جھگڑنے کا؟ تو اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، آپ بتائیے آپ کو کون سے قبیلے کی سرداری چاہیے؟ اگر آپ نے یہ کام سردار بننے کے لیے کیا ہے تو ہم آپ کو سرداری دے دیتے ہیں، اگر آپ نے یہ کام کسی حسینہ سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے تو ہم عرب کے اندر جو سب سے حسین عورتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس سامنے لے آتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ ایک آفرز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور حضور علیہ السلام کو بہلانا پسلانا وہ چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور حضور علیہ السلام کو ان کے شر و شرور سے محفوظ رکھا، اور فرمایا فلا تطع الکافرین، اے حبیب آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، بلکہ کیا کیجئے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس کے ساتھ، بہ مانے اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ
قرآن کے دلائل کے ساتھ، قرآن کی نصیحت کے ساتھ، اس کے ساتھ ان سے جہاد کیجیے۔ اور کیسا جہاد کیجیے؟ جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد کیجیے۔ جہاد کا حکم جو نازل ہوا ہے وہ مکی نہیں بلکہ مدنی صورتوں میں نازل ہوا، جس کو کہتے ہیں جہاد بالسیف۔ سیف مانے تلوار، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ لفظ جہاد جو ہے وہ ہمیشہ لڑنے کے معنی میں نہیں آتا، فائٹنگ کے معنی میں نہیں آتا۔ جہاد نکلا ہے جیم ہا دال سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، اور خوب کوشش کرنا، اور اعلائے کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے تلوار کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں جہاد بالسیف۔ اور اللہ کے لیے آدمی اپنے نفس کو مارتا ہے، اور آدمی اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد بالنفس۔ یہ بھی تو کوشش ہے، یہ بھی تو اسٹرگل ہے، یہ بھی جہاد۔ لیکن لفظ جہاد ہی اس دور کے اندر، اسلام فوبیا کے اندر میں آپ دیکھیں گے، لفظ جہاد ہی ایک ایسا ورڈ بنا دیا گیا کہ آدمی بعض اوقات کسی بڑے فورم پر بولتے ہوئے گھبراتا۔ کیا جہاد کا لفظ آئے گا تو استغفر اللہ العظیم، کچھ آپ نے ایسی چیز بول دی جو نیگیٹو ہے، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹو جہاد کا لفظ تو بہت عام لفظ ہے، یعنی کہ یہ جہاد کا لفظ اتنا زیادہ ڈیپتھ ہے، اس میں اتنی زیادہ وسیع ہے کہ جہاد کو بہت سارے معنی میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اسلام فوبیا کے انڈر میں یہ تمام واقعات اور حادثات جو ہوئے 9/11 کے بعد، اس کے اندر اس لفظ کو ایسا نیگیٹو بنا دیا گیا، ایسا پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ اگر آپ کہیں بولتے ہیں اسپیچ کے دوران تو فوراً اسلام فوبیا کے انڈر کے اندر آپ کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اور آپ کو کسی اور سوچ کا مالک کہا جاتا ہے، یا آپ کو دہشت گردی کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ابھی ترکی کی جو حکومت ہے موجودہ، وہ اسی نظام کے تحت جو ہے وہ ڈراماز بنا رہی ہے، ڈاکومنٹریز بنا رہی ہے، تاکہ یہ واضح کر سکے کہ اسلام کا جہادی کانسیپٹ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی معصوم پر چڑھ دوڑے، بلکہ وہ اسی نہج کے تحت، وہ جو ایک ان 100 سالوں کے اندر جو لفظ جہاد کو مس کوڈ یا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے وضاحت دی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کی آیات آئیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اب یہاں پر تلوار سے لڑنے کی بھی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ مکی صورت ہے، اور بلکہ یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے کوشش کرنے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی بات نہ مانیے، بلکہ آپ کیا کرتے رہیے، آپ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے۔ اور جہاد کیا ہے؟ جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کیجیے۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو جہاد کرنا چاہیے۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد یہ ہے کہ ہدایت کی دعوت ہو تو قرآن کے ذریعے سے، نصیحت کی جائے تو قرآن کے ذریعے سے، کسی کو سمجھایا جائے تو قرآن کے ذریعے سے، تذکیر ہو قرآن کے ذریعے سے، اور اپنے دل کی، اپنے نفس کی اصلاح ہو تو قرآن کے ذریعے سے، کسی کو کسی بات پر قائل کرنا ہو قرآن کے ذریعے سے، حلال و حرام کے حوالے سے زندگی میں کوئی معیار بنانا ہو قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کو پکڑ لیجئے، اس کو ضابطہ حیات بنائیے، اس پر چلیے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ باطل کا رد کیجیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن آئے گا۔ قرآن تلاوت کرنا نہ آتا ہو صحیح انداز سے تو سمجھنا تو کوسوں دور، اور جب سمجھنا نہیں آتا تو مجھے بتائیے پھر قرآن سے جہادن کبیرہ ہوگا کیسے؟ کافروں کی نہ مانیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجیے، اور جہادن کبیرہ کیجیے۔ ہم کافروں کی سب مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کو جانتے نہیں ہیں، قرآن کو پہچانتے نہیں ہیں، قرآن کے معنی سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے کے اندر، اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت۔ ان کو پکڑے رکھنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا، اور اگر ان میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی تم نے چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں جہادن کبیرہ کرنا ہے،
یعنی کہ نصیحت بھی قرآن کے ذریعے سے، تفہیم بھی قرآن کے ذریعے سے، اور تقوی بھی قرآن کے ذریعے سے، حرام سے بچنا بھی قرآن کے ذریعے سے، اور دلوں کے امراض وہ بھی قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے ذریعے سے شفا بیماریوں سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا بھی حاصل کرنا قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہر چیز قرآن کے ذریعے سے۔ آخری دو آیتیں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ ہے مرج البحرین، جس نے دو سمندروں کو ملایا۔ اور حیرت کی بات دیکھیں کہ مرجا کا عربی میں معنی ہوتا ہے ملانا یا چلانا۔ جب بکریوں کا ریوڑ آپ نے دیکھا، بکریوں کا ریوڑ چلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ساتھ تو چلتا ہے، لیکن ایک بکری کبھی یہاں چل جاتی ہے، ایک بکری پھر کبھی یہاں چلی جاتی ہے، پھر ایک بکری یہاں چلی جاتی ہے، اسی ریوڑ کے اندر آپس سے مکس اپ ہوتی رہتی ہے۔ تو جو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مرجن۔ امری مریض قرآن نے استعمال کیا، یعنی وہ بات جو ملی جلی بات ہو، یعنی بات کلیئر نہ۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کبھی بھی سیدھی سیدھی نہیں کریں گے، اور قرآن کا کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ کچھ لوگ اپنی لفاظی میں لوگوں کو گھمانا چاہتے ہیں، کلیئر ہی نہیں کر پاتے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی ادھر بھی بات رہ جائے ادھر بھی بات رہ جائے، کوئی دو ٹوک موقف ہی نہیں ہوتا کہ بھائی سیدھی سیدھی بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو، یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یعنی عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا۔ بات یہ کہ قاتل کے ساتھ بیٹھیں گے تو قاتل کو ایسا لگے گا میرے فیور کے ہیں، مقتول کے ساتھ بیٹھیں گے اس کو لگے گا میرے فیور کے ہیں، کیونکہ اس طرح گڈ مڈ بات کریں گے جو ملی جلی ہوگی، جس کے اندر واضح نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایسی بات کہنے سے، ایسی بات کرنے سے قرآن منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سیدھی سیدھی بات کیجئے جس میں واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو امری مریض اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو مرجا مانے ملانا، اور انگلش میں بھی آپ کہتے ہیں مرج۔ مرج کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو، کسی چیز کو مرج کر دینا، مرج مانے کسی چیز کو ملا دینا، اور عربی کے اندر بھی مرجا مانے ملا دینا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ ہے جس نے ملایا بحرین، بحر مانے سمندر، اور بحرین دو سمندر، ایک کنٹری بھی ہے نا بحرین، وہاں دو سمندر ملتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بحرین۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ ہے جو ملاتا ہے بحرین کو، دو سمندروں کو۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور یہ یعنی ان سمندروں میں سے ایک طرف کا پانی، هَذَا عَذْبٌ، عذب مانے ہوتا میٹھا، فراتن بہت زیادہ میٹھا، خوشگوار میٹھا، یعنی عذبن مانے بھی میٹھا، اور پھر اس پر اور میٹھے کی بات کہی تو کہا فراتن، عذبن فراتن، میٹھا خوشگوار میٹھا۔ یعنی اگر ہم کسی کالے کی بات کرنا چاہیں تو ہم نے کہا یار وہ بالکل بکرا ایسا تھا کالا سیاہ۔ اب حالانکہ کالا کا مطلب بھی بلیک اور سیاہ کا مطلب بھی بلیک۔ بعض اوقات کوئی جوس پیا آپ نے تو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دو دفعہ ہم ایک چیز کی ایڈجیکٹیوز بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے پانی ایسا تھا ٹھنڈا یخ، اب ٹھنڈا بھی ہے اور یخ بھی ہے، یعنی کہ دونوں، یخ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن آپ دو چیز استعمال کر رہے ہوتا تو یہی چیز اسی طرح بیان کیا۔ ہذا عذب فرات، ایک کا پانی عذب میٹھا، فراتن خوشگوار میٹھا، وہذا ملح اجاج، اور یہ ملحن، ملحن کا معنی ملیح کہتے ہیں، ملحن معنی ہوتا نمک، نمکین، اور یہ پانی نمکین، اور اتنا نمکین کہ اجاج، اجاجن کہتے ہیں کڑوے کو، بہت زیادہ کڑوا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بہت زیادہ نمک کسی چیز میں ملا دیا جائے تو پھر اس میں کھٹا ذائقہ نہیں آتا، اس میں بہت زیادہ کڑوا ذائقہ آتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور وہی اللہ ہے جس نے ملائے دو سمندر، ھذا عذب فرات، اور یہ جو ہے وہ میٹھا ہے اور بہت زیادہ خوشگوار میٹھا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ جو ہے نمکین ہے، اجاج اتنا زیادہ نمکین ہے کہ کڑوا ہے،
وجعلا اور بنایا اس نے بینہما برزخن ان دونوں سمندروں کے درمیان برزخن ایک رکاوٹ ایک پردہ. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو. جس طریقے سے آخرت اور دنیا کے درمیان قبر میں جانے کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے تک جس عالم میں ہم رہیں گے اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. کیونکہ وہ عالم اس دنیا کے لیے بھی پردہ ہوتا ہے، آخرت کے لیے پردہ ہوتا ہے. یعنی آدمی ابھی پردے میں ہے، دنیا والا نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوا ہے اور آخرت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے. تو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور بنایا ہم نے بینہما ان دونوں سمندروں کے درمیان برزخن ایک پردہ وحجرم محجورا اور ایک رکاوٹ مضبوط. حجر مانے رکاوٹ، مضبوط رکاوٹ بنا دی. اس سے کیا مراد ہے اس پوری آیت سے؟ اس پوری آیت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی مقامات پر ایسے سمندر بنائے ہیں کہ جن سمندروں کے اندر لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا اس کو. ساؤتھ افریقہ کے اندر کیپ ٹاؤن کے اندر بھی ایک جگہ مشہور ہے، اور اس کے علاوہ خلیج فارس کی طرف آپ چلے جائیے، وہاں پر بھی اس طرح کے سمندر موجود ہیں. دجلہ کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پانی چل رہا ہے اور پانی چلتے چلتے آپ تھوڑی دور جائیے اور گلاس کو نکال کے پیجئے، آپ کو کھارا پانی ملے گا. اور پھر تھوڑی آگے چلیے اور پانی کو نکالیے تو آپ کو مکمل میٹھا شیریں پانی ملے گا. اب دونوں پانی ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ایک ساتھ چلنے کے باوجود بھی، مرج ہونے کے باوجود بھی آپس میں گڈ مڈ نہیں ہو رہے. میٹھا میٹھے کی جگہ ہے، پانی پانی کی جگہ، کھارا کھارے کی جگہ. اس طریقے سے یوٹیوب پہ آپ چلے جائیے، اس طرح کئی ویڈیوز بھی لوگوں نے بنائی ہیں کہ باقاعدہ ایک پانی ساتھ چل رہا ہے اور ساتھ چلتے ہوئے آپ اس طرف سے مثال کی طور پانی لگائیے، یہاں بھی پانی ڈال دیجیے. آپ ڈالیں گے تو پانی مکس ہو جائیں گے نا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ منرل واٹر کون سا ہے اور یہاں کے جو ہے وہ نل کا پانی کون سا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا کہ ہم نے کچھ سمندر ایسے بنائے، دو سمندروں کو ملایا ہے، ایک کا پانی بہت زیادہ میٹھا ہے، ایک کا پانی بہت زیادہ کڑوا ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں کو ساتھ بھی رکھا ہے اور اس معنی میں جدا بھی رکھا ہے کہ دکھنے میں ساتھ ہے لیکن ٹیسٹ کرنے کے اندر مکمل طور پر دونوں کا الگ الگ ذائقہ. اور کسی نے ایک معنی یہ بھی کیا کہ بعض اوقات زمین کے اندر بھی تو پانی ہے، کہیں بورنگ کیجئے تو مکمل میٹھا پانی نکلتا ہے، اور 3-4 گھر چھوڑ کر یا کوئی 30-40 گھر چھوڑ کر بورنگ کیجئے مکمل طور پر کھارا کڑوا پانی نکلتا. یہ اللہ کے جلوے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان سمندروں کے درمیان بعض اوقات ایسی لطیف اور غیر محسوس یعنی نظر نہ آنے والی ایک ایسی وال رکھی ہوتی ہے جو آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، ایک ایسی لیئر رکھی ہوتی ہے اللہ نے ان پانی کے اندر ہی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا، اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ رحمان نے بیان کیا، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے ان سمندروں کو ملایا بھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی سے جدا، کھارا پانی میٹھے پانی سے جدا. آپ دونوں کو نکالے، دونوں کے الگ ذائقے، نظر آنے میں دونوں ملے ہوئے ہیں. تو اللہ نے دکھنے میں تو ساتھ رکھے ہیں لیکن اصلاً اندر اللہ نے ایک برزخ بنائی ہوئی ہے، ایک پردہ ہے. وحجرم محجورہ، ایک وال ہے. تمہیں دکھنے میں ساتھ نظر آتے ہیں لیکن اللہ نے جدا جدا رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ معنی، اور ایک صوفیانہ تعبیر جو اس قرآن کی گئی ہے اس میں اس آیت کا ایک معنی بڑا دلچسپ بیان کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس پوری دنیا کے اندر اگرچہ تمام لوگ کھارے ہیں، کڑوے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کڑوی ہو جائے. اللہ نے اس کڑوے لوگوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ رکھے ہوں گے جو عذب فرات ہوں گے. اللہ نے کچھ لوگوں کو رکھا ہے کہ جو خیر والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو بندگان خدا ہوں گے، جو فرما برداران خدا ہوں گے. اس سارے کڑوے عالم میں، اس سارے کفر کی کڑوی دنیا کے اندر کچھ ایسے نفوذ ضرور ہوں گے ہمیشہ. کبھی بھی دنیا جو ہے وہ اس طرح اللہ نے نہیں رکھی کہ ساری کافروں سے بھر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب سے دنیا قائم ہے، حدیث پاک کا مفہوم، جب سے دنیا بنی ہے آج تک کبھی بھی زمین ایسی نہیں رہی کہ اس پر کوئی اہل ایمان باقی نہ رہا ہو۔ کم از کم 7 ایمان والے تو ہمیشہ ہمیشہ اس زمین پر رہیں، یعنی کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا کہ اس دور کے اندر ساری دنیا کے اندر کافر ہو گئے ہوں، ایک ایمان والا نہیں بچا۔ تو مقصد کیا ہوا؟ یہ جو آج انڈیا کے حالات ہیں، لوگ چاہتے ہیں اسلام مٹانا۔ اسلام تو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، مٹانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اسلام کو مٹانے والے بڑے بڑے آئے، نمرود و حامان اور قام، یہ لوگ آئے جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو اور اسلام کے پیغام کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے جو دوسرے انبیاء لے کر آئے۔ جناب آدم سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کی ہے، سارے انبیاء اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو حامان، قارون بھی آئے، فرعون بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، اور ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، آنے والے آئے مٹ گئے، لیکن اسلام کا پرچم اب بھی بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا۔ اس کو مٹانے والے انشاءاللہ مٹ جائیں گے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، آخری آیت وَهُوَ الَّذِي، آج کے درس کی وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، خلق من الماء، پیدا کیا ہے جس نے پانی سے، بشرن، بشر کو، انسان کو۔ اس پانی سے مراد یا تو وہ پانی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اسپیشیز کو تیار کیا گیا، یا اس سے مراد منی ہے جس سے ہر انسان تخلیق پاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، فَجَعَلَهُ، اور بنایا اس کو، نسباً، کس کو بنایا؟ انسان کو، بشر کو بنایا نسباً، نسب مانے نسب والا، یعنی وہ بندہ جس کے باپ دادا ہوں۔ یقیناً جو پیدا ہوا ہے کوئی نہ کوئی تو اس کا باپ ہوگا، باپ بھی ہوگا، دادا بھی ہوگا، پردادا بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی خاندانی سسٹم ہوگا۔ تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو باہم رشتوں میں جوڑے رکھا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اور اللہ نے اس کو نسباً، نسب والا بنایا ہے، رشتوں والا بنایا ہے۔ وَالسِّحْرَا، سحرن کہتے ہیں سسرال کو، سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سحرن۔ اس وجہ سے کچھ سسرالی رشتے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حرمت مساہرت ہوتی ہے، مساہرت بھی سحر سے نکلا ہے۔ حرمت مساہرت کیا ہے؟ کہ آپ کے کسی عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے کچھ سسرالی رشتے آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں۔ جیسے کسی لڑکی سے شادی کر لی آپ نے، اب اس لڑکی کی ماں اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی، آپ اس کی ماں سے نکاح کر سکتے تھے کیونکہ آپ کے لیے عام عورت تھی۔ لیکن جب آپ نے کسی لڑکی سے شادی کر لی اور وہ لڑکی آپ کی بیوی بن گئی، تو اب اس کی بیوی، وہ بیوی جب بن گئی تو اب اس بیوی کی جو ماں ہے، جو آپ کی ساس ہے، وہ آپ کے لیے محرم بن گئی۔ اب آپ کی بیوی انتقال بھی کر جائے یا آپ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیں، ساس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ساس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مساہرت۔ اس طریقے سے بہو جب گھر میں آ گئی تو جب تک کسی کی بیوی نہیں بنی تھی، جب تک لڑکے کے باپ سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن جب کسی کی بیوی بن کے آ گئی تو اب کیا ہوا؟ شوہر کا جو والد ہے، جو لڑکی کا سسر ہے، وہ لڑکی کا سسر جو ہے محرم بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مساہرت۔ یہ ہوتی ہے حرمت مساہرت۔ یہ کس وجہ سے حرام ہو گئے؟ سسرالی رشتوں کی وجہ سے، سسرالی رشتوں کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو محرم بنا دیا۔ تو فرمایا اللہ نے بنایا اس مرد کے لیے، اس انسان کے لیے، نسباً، رشتہ داریاں، وہ سحرن، اور سسرالی رشتہ داریاں، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ سسرال سے، میکے سے، دونوں سے چلتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کی بچی لے کر آ گئے آپ اور آپ نے اس کے بعد
نہ اس بیچاری کو اپنی ماں باپ کے گھر جانے دیا اور نہ آپ اپنے سسرال گئے اور نہ ان کو کبھی عزت دی۔ کچھ داماد ہوتے ہیں جن کے بڑے دماغ خراب ہوتے ہیں اور وہ سسرالیوں کو ذلیل کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اس طرح بھی کچھ لوگ گراوٹ کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ذہنی بیمار لوگ ہیں، یعنی نہ جانے کس نے ان کی اس طرح کی تربیت کی ہے کہ ایک تو ان لوگوں نے آپ کو اپنی بیٹی دی، تو بجائے کہ ان کی عزت کرو، جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو اس طرح لڑکی کے ماں باپ کو بھی اپنے والدین کا درجہ دو، اس طریقے سے لڑکی کی فیملی کو بھی اپنی فیملی سمجھو۔ آپ نے صرف ایک لڑکی سے شادی نہیں کی ہے بلکہ خاندان سے شادی ہوتی ہے، خاندان سے رشتہ بنتا ہے، صرف لڑکی سے رشتہ نہیں بنتا، یا لڑکی کسی کے گھر میں آئی ہے تو اس کا رشتہ صرف لڑکے سے نہیں ہے بلکہ پورے خاندان سے رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کفو دیکھنے کا بڑا رواج ہے، اور شریعت بھی کہتی ہے کہ خاندان کو دیکھو، حسب و نسب کو دیکھو۔ اس لیے حضور اسلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی ایک کتابچے میں، اس میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی میں اگنے والی سبزی سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی میں اگنے والی سبزی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا برے خاندان کی حسین عورت، یعنی دکھنے میں بہت گارجیس ہے، دکھنے کے اندر بہت خوبصورت ہے، لیکن خاندانی طور پر اگر وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، بدکار لوگ ہیں یا دغا باز لوگ ہیں یا مکار لوگ ہیں یا ان کا کریکٹر صحیح نہیں ہے خاندانی طور پر، تو اگرچہ ان کی بچی یا ان کے گھر کی لڑکی بہت حسینہ ہو، تمہارے دل کو بھا رہی ہو، لیکن ایسی عورت کو جو ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو شریف خاندان میں لے کر نہیں آنا چاہیے۔ میں اس کے اندر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسوں کا معیار بنا لیں، پیسوں کی بات نہیں کر رہے ہم یہاں، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسا خاندان جو دغاباز ہو، بدنام زمانہ ہو۔ اس طرح کے خاندان بھی ہوتے ہیں کہ پورا خاندان بدکاری میں لگا ہوتا ہے، اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو انہوں نے ٹرین اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مالداروں کو ٹریپ کریں، ان کو پھنسائیں اور ان کے ساتھ ان کے پورے خاندان کو، ایک شریف آدمی کو بدنام کریں، ذلیل و خوار کر دیں۔ اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر ایک بندے کا انتقال ہوا، اس نے تیسری شادی اس طرح ایک جگہ کر لی، اس کے بعد وہ بیچارہ کے ساتھ اس طریقے سے معاملات ہوئے کہ وہ اس کو اس خاندان نے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو اس طرح دغا دینے والے مکار لوگ۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں نسب کے رشتوں میں جوڑا ہے اور اللہ نے تمہیں سسرال کے رشتوں میں جوڑا ہے۔ تو اس لیے جو داماد ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے سسرالیوں کی عزت کریں، اپنے سالوں کی عزت کریں، سالیوں کی عزت کریں، اپنے ساس سسر کی عزت کریں، ان کو بھی مان دیں، ان کو بھی، ان کے گھر پہ بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، یعنی ہمارے یہاں ایک ایسا کلچر ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی بیمار ہوگا تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے سسرال سے کوئی پوچھنے آئے، سالہ کیوں نہیں آیا؟ اچھا ساس سسر آ گئے، سالہ کیوں نہیں آیا؟ سالی پوچھنے کیوں نہیں آئی؟ آپ کو اپنے لیے ساری ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن اگر بیوی کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو وہاں آپ نے پوچھنے نہیں جانا، آپ نے کال نہیں کرنی۔ اور یہی معاملہ بیوی کا، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر، اس دور کے اندر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری فیملی کو تو ٹیک کیئر کرے لیکن میں شوہر کی فیملی کو ٹیک کیئر نہ کروں۔ تو یہ اللہ نے ایک گاڑی کے دو پہیے بنائے ہیں، یہ دو ویل ہیں ایک ہی گاڑی کے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں، دونوں ایک دوسرے کی فیملی کو عزت کریں کہ اللہ نے تمہاری اپنی فیملی کا احترام بھی تم پر لازم رکھا ہے، اور اللہ نے جس جگہ تمہارا رشتہ ہوا ہے، چاہے لڑکی کا ہوا ہو یا لڑکے کا ہوا ہو، اللہ نے اس فیملی کو بھی تمہارا رشتہ دار بنایا ہے، تو ان کے ساتھ بھی رشتہ نبھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں باہمی الفت و محبت عطا فرمائے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر رشتے کا احترام کرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔